یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب قبیلہ جرہم کی خانہ کعبہ پر سرداری تھی۔ قبیلہ جرہم کے سردار مزاز بن عمر نے جب اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس صورت میں مزاز بن عمر نے خانہ کعبہ سے تمام مال و دولت اور تلواریں نکال کر ایک کنویں میں پھینک دی اور اس کنویں کو بند کر دیا گیا۔ ایک زمانہ بیت جانے کے بعد بنو خزاعہ نے قبیلہ جرہم کو مار بھگایا اور بنو خزاعہ نے قصی کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ پر سرداری شروع کی۔ اس تمام زمانے میں بھی وہ کنواں بند رہا۔ اب آتا ہے شیبہ کا زمانہ۔ شیبہ ایک رات حجر اسود کے سائے میں سو رہے ہیں۔ ان کو خواب میں ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ شیبہ طیبہ کھود دو۔ شیبہ پوچھتے ہیں کہ طیبہ کیا ہے؟ وہ شخص بنا کچھ بتائے چلا جاتا ہے۔ اگلی رات وہی شخص شیبہ کو دوبارہ خواب میں ملتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ شیبہ مظنونہ کھودو۔ شیبہ نے پھر سے پوچھا آخر یہ مظنونہ کیا ہے؟ وہ شخص بنا کچھ بتائے چلا۔ تیسری رات وہی شخص پھر سے خواب میں آیا اور اب کی بار اس نے کہا کہ برہ کھودو۔ شیبہ نے پوچھا آخر یہ برہ کیا ہے؟ وہ شخص پھر بنا بتائے چل دیا۔ چوتھی رات وہی شخص پھر سے خواب میں آیا۔ اب کی بار اس نے کہا کہ شیبہ زمزم کھودو۔ شیبہ نے پوچھا آخر یہ زمزم کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک ایسا پانی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور جو حاجیوں کے بڑے سے بڑے مجمع کو سیراب کر سکتا ہے۔ شیبہ نے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ وہ شخص کہنے لگا ایک ایسی جگہ جہاں گندگی کا ڈھیر لگا پڑا ہے اور ایک کوا بیٹھا ٹھونگے مار رہا ہے۔ اگلی صبح شیبہ اپنے اکلوتے بیٹے حارث کو لیتے ہیں، کندھے پر کدال لیے اس جگہ پر پہنچتے ہیں، ایک ایسی جگہ جو دونوں بتوں کے درمیان ہے، اور وہاں پر ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا گند پڑا ہے اور اس گند پر ایک کوا بیٹھا ٹھونگے مار رہا۔ شیبہ کو کھدائی کرتا دیکھ کر مکہ والے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے شیبہ یہاں مت کھودو، یہاں ہم اپنے جانوروں کی گندگی پھینکتے ہیں۔ لیکن شیبہ کہاں رکنے والے تھے؟ یہ حکم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، لہٰذا شیبہ نے کھدائی جاری رکھی۔ کھدائی کے دوران جب پانی کے آثار نمایاں ہوئے تو شیبہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور کہا لوگو دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب مکہ والوں نے پانی نکلتا دیکھا تو انہوں نے شیبہ سے مطالبہ کیا شیبہ اس پانی میں ہمارا بھی حصہ ہے، لیکن شیبہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اس پانی میں ہرگز شریک نہیں ٹھہراؤں گا، کیونکہ میں نے اسے کھوجا، میں نے کھودا اور میں نے پایا۔ اس پر قریش والوں نے کہا شیبہ ہم اس معاملے میں تم سے جھگڑا کریں گے۔ شیبہ کہنے لگے تم کسی سے فیصلہ کروا لو۔ فیصلہ کروانے کے لیے شام کے بالائی علاقے میں رہنے والی بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کا انتخاب کیا گیا۔ مکہ کے چند سردار اور شیبہ ایک قافلے کی صورت میں مکہ سے روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ جب شام اور حجاز کے درمیانی علاقے میں پہنچا تو اس قافلے کا پانی ختم ہو گیا۔ ارد گرد کے قبائل سے جب پانی طلب کیا گیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ نوبت یہاں تک آ چکی تھی کہ لوگوں کو اپنی موت کا یقین ہونے لگا۔ ایسے میں شیبہ اٹھ کر اپنی سواری کے پاس گئے۔ اپنی سواری کو جب اٹھایا تو اس اونٹنی کے پاؤں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ شیبہ نے اس چشمے کو دیکھتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا، خوب سیر ہو کر پانی پیا، اپنے مشکیزوں کو بھر لیا اور تمام قریش والوں کو بلا کر پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد قریش والوں نے شیبہ سے کہا اللہ کی قسم ہم تم سے زمزم کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں کریں گے کہ جس رب نے تمہیں اس بیابان میں پانی دیا ہے اسی رب نے تمہیں زمزم بھی عطا کیا۔ یہ شیبہ مکہ میں عبد المطلب کے نام سے جانے جاتے تھے۔ عبد المطلب جب واپس مکہ لوٹے تو انہوں نے دوبارہ سے کھدائی شروع کی۔ اب اس کھدائی میں سے قبیلہ جرہم کا دفن کیا ہوا مال و دولت اور تلواریں نکلی۔ اب کی بار قریش والے پھر سے جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ ہمارا اس مال و دولت اور ان تلواروں میں حصہ ہے۔ عبد المطلب نے کہا اس کا بھی فیصلہ کروا لیں، یعنی قرعہ اندازی کر لو۔ اس زمانے میں قرعہ اندازی اس طریقے سے کی جاتی تھی کہ 3 تیر لیے جاتے تھے، ایک تیر پر ہاں لکھا جاتا، دوسرے پر نہیں اور تیسرے کو خالی چھوڑ دیا جاتا۔ یعنی
اگر کسی شخص نے سفر کا ارادہ کیا ہے اور وہ یہ جاننا چاہتا ہے آیا کہ یہ سفر میرے لیے اچھا ہے یا نہیں، تو وہ 3 تیروں کو تھیلے میں ڈالتا ہے۔ ایک تیر جو نکلے گا اگر اس پر ہاں لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سفر پر جانا چاہیے، اور اگر نہیں والا تیر نکلتا ہے تو اس صورت میں سفر کا ارادہ ترک کر دیا جاتا، جبکہ تیسرا تیر جس پر کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ تھا کہ قرعہ اندازی دوبارہ کی جائے۔ قریش کے سامنے عبد المطلب نے قرعہ ڈالا، 2 تیر خانہ کعبہ کے نام پر، 2 تیر عبد المطلب کے نام پر، اور 2 تیر قریش کے باقی سرداروں کے نام۔ پانسا پھینکا گیا، مال و دولت خانہ کعبہ کے حصے میں آئی، تلواریں اور زریں عبد المطلب کے حصے میں آئی، جبکہ قریش کے سرداروں کے پاس کچھ بھی نہ آیا۔ لہذا فیصلہ ہو گیا، عبد المطلب نے سونے سے خانہ کعبہ کے دروازے کو سجا دیا اور تمام تلواریں اور زریں اپنے پاس رکھیں۔ زمزم کی کھدائی کے دوران عبد المطلب نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، اگر یہ کھدائی تو مجھ پر آسان کر دے تو میں تیرے راستے میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا۔ جب کنواں نکل آیا تو عبد المطلب کو خواب میں یہ حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی اپنے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔